لاہور ہائی کورٹ نے ریور راوی پروجیکٹ کو کالعدم قرار دے دیا. کیوں قرار دیا یہ ہم جانیں گے. آمینہ قادر ہمارے ساتھ ہیں جو عدالتی معاون تھی اسی کیس کے اوپر. آمینہ, آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. ابھی تو شارٹ آرڈر نکلا ہے اس کیس میں, پورا آرڈر ابھی ہائی کورٹ نے نہیں ریلیز کیا. جسٹس شاہد کریم صاحب نے چند وجوہات دی تھیں, اور یہی سو پٹیشنرز کورٹ میں آئے تھے کیونکہ چند گراؤنڈز پہ انہوں نے وہ چیلنج کیا تھا. وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے مطابق زمینیں نہیں لی گئیں؟ کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دیں, کیا بنیادی نکات کیا ہیں اس میں؟ تو تھری ریزنس تھیں. ایک تو تھی انوائرمنٹل ریزنس کہ پٹیشنرز نے انوائرمنٹل لاز کے تحت فالو نہیں کیا, اور انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ان کو ایک انوائرمنٹل امپیکٹ رپورٹ فائل کرنی ہوتی ہے. دے ہیو ٹو کنڈکٹ این اسیسمنٹ. انہوں نے جو رپورٹ کنڈکٹ کی اور جو ڈیٹیلز دیں, they did not consider کہ فل امپیکٹ اس پروجیکٹ کا ہوگا کیا. اب جو پروجیکٹ لینڈ ہے, اٹس 102,000 ایکرز آف لینڈ, اس پہ 75% فارم لینڈ ہے, اینڈ اس جگہ پہ ویٹ اور پرائم کراپس لائک باسمتی رائس جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اگتی ہیں. اور فارمرز جو یہاں رہتے ہیں, 300,000 فارمرز اس لینڈ پہ رہتے ہیں, اور ان کی لائیولیہڈ ظاہر سی بات ہے کھیتی باڑی اور ایگریکلچر ہے. تو اگر یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہوتا, there would have to be a proper method for acquisition, a proper method for development of the city, and a proper method for which environmental assessment is conducted. تو جو لینڈ ایکوائر ہوا, ایک تو انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈی نہیں ہوئی, دوسرا نقطہ کیا ہے عدالت کا؟ نہیں, انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈی ہوئی تھی بٹ ناٹ ان کمپلائنس ود دا فل لا. تو ہوئی تھی بٹ اس میں اور میٹیگیٹنگ دوسرا میجرز وغیرہ نہیں. دوسرا یہ تھا کہ جو دوسرا نقطہ لینڈ ایکوزیشن پروسیجرز جو ہوئے تھے, انہوں نے لوکلز کی آبجیکشنز نہیں سنی. تو انہوں نے they had to file a report based on the locals' objections. تو انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے نوٹسز سیکشن 9 اور 4 کی جو تو جو لوکیلٹی میں لینڈ ایکوزیشن ہو چکی ہے اس کا کیا ہوگا اس پروجیکٹ کے اندر؟ اب اس کا تو آئی تھنک کورٹ آگے جا کے یہ اب اپیل میں جائے گی سپریم کورٹ میں بھی, اور کورٹ کو یہ بتانا ہوگا اس کا کیا ہوگا. بٹ انوائرمنٹ اور لینڈ ٹھیک ہے, ایکوزیشن اور تھرڈ پوائنٹ بھی بتا دیجئے, میں بالکل پروگرام کے اینڈ پہ ہوں. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچر جو یہ مین لینڈ ہیں, یہ پنجاب کا ون آف دا موسٹ فرٹائل پلینس ہے. تو اگر یہ پورا لینڈ کنورٹ ہو ٹو اے ہاؤسنگ سوسائٹی اور ہاؤسنگ اسکیم, دیر ول بی ایز دا کورٹ انہوں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان پٹیشنرز کی رائٹ ٹو لائف اینڈ رائٹ ٹو پراپرٹی کانسٹیٹیوشنل لاء کے تحت وائلیٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ فارمرز کی لائیولیہڈ سب اس لینڈ پہ ہے. اینڈ دس ہماری جو لا ہے لینڈ ایکوزیشن کی, وہ 1894 سے چل رہی ہے. انڈیا نے تو اپڈیٹ کر دی اپنی 2013 میں, اور انڈیا نے اپنی لا اپڈیٹ کی ہے ٹو سے کہ اگر آپ ایگریکلچرل لینڈ ایکوائر کریں, اب 1:1 ریشیو میں کہیں اور ایگریکلچرل لینڈ اسی پرماننٹلی ڈکلیئر کریں کہ نہیں ایکوائر ہو سکتی. کیلیفورنیا میں بھی ایسا لا ہے, درست. بٹ پاکستان's law is quite outdated. سو کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ہمارا لیجسلیچر لا اپڈیٹ کریں, کیونکہ ہماری کنٹری فار ایگزامپل آن دا گلوبل ہنگر انڈیکس از 92 out of 116 countries. We rank very low.